السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی تفصیلات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ کی جو وفات کے متعلق بیان کروں گا۔ تو بنیادی بات آپ یہ یاد رکھ لیجئے کہ سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمتوں کو آپ کے اوپر مکمل کر دیا اور میں نے آپ کے لیے دین کے اعتبار سے اسلام کو پسند کر لیا۔ پھر ایام تشریق میں یعنی حجۃ الوداع کے موقع ہی پر ایام تشریق میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یہ صورت نازل ہوئی۔ ان دونوں کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کر دیا گیا کہ اب آپ کا کام مکمل ہو چکا، جس مقصد کے لیے ہم نے دنیا کے اندر آپ کو بھیجا تھا وہ کام مکمل ہو چکا۔ اب بہت ہی جلد اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کرنے کے لیے آپ کو دنیا سے بلا لیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد اب مدینہ تشریف لے آئے۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد یہ 10 ہجری کا سال ختم ہو چکا تھا اور 11واں شروع ہو چکا تھا۔ محرم کا مہینہ پورا آپ نے مدینہ منورہ میں گزارا۔ جب سفر کا مہینہ آیا تو چونکہ یہ عربی مہینہ ہے تو سفر کا مہینہ کے شروعات میں آپ شہدائے احد کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور اس طریقے سے دعا فرما رہے تھے کہ جیسا کسی کو رخصت کر رہا ہو آدمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے پاس دعا کر کے آپ تشریف لائے، مدینہ منورہ پھر تشریف آئے، اور تشریف لانے کے بعد کچھ دن رہے۔ اس کے بعد 29 سفر المظفر بروز دوشنبہ کو آپ جنت البقیع کے اندر کسی صحابی کے جنازے میں گئے۔ جنت البقیع کے اندر مدینہ منورہ کے اندر کسی صحابی کے جنازے میں گئے۔ جب آپ جنازے سے واپس آ رہے تھے تو راستے ہی میں آپ کا درد سر شروع ہو گیا۔ جنت البقیع سن 29 سفر المظفر میں آپ جنت البقیع میں کسی صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں سے تشریف لا رہے تھے تو راستے ہی میں آپ کا درد سر شروع ہو گیا، اور یہی درد سر یہیں سے آپ کی جو ہے نا بیماری شروع ہوئی۔ اس کے بعد اسی بیماری میں لگاتار مسلسل اضافہ ہوتا گیا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں جو ہے 10 یا 11 دن نماز آپ نے پڑھائی، یعنی درد سر کی حالت میں جو ہے 11 یا 10 دن نماز پڑھائی، اور کل مدت جو آپ کے درد سر کی بیماری کی جو مدت رہی ہے وہ کل مدت 14 دن رہی ہے۔ یعنی درد سر کے بعد جو آپ نے نماز پڑھائی کل 10 یا 11 نمازیں تھیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کل مدت جو ہے بیماری کی تھی آپ کے پاس وہ جو ہے 14 یا 13 دن تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری میں لگاتار اضافہ ہوتا گیا، اور اضافہ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت اور بڑھتی چلی گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی ہر ایک بیوی کے پاس جاتے، اور چونکہ باری متعین تھی آپ کے پاس ازواج وغیرہ تھیں، ازواج مطہرات وغیرہ تھی، ہر ایک کے پاس باری باری کی جو ہے ایک رات ہر ایک کے پاس گزارتے تھے۔ تو اس دن یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بیماری کے حالت میں بھی تمام بیویوں کے پاس باری باری جایا کرتے تھے۔ لیکن آخری ہفتہ جب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار پوچھا کرتے تھے کہ کل میری کس کے یہاں باری ہے، پھر کل میرے کس کے یہاں باری ہے،
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات سے یہ پوچھنا کہ کل میری کس بیوی کے پاس باری ہے، کل میری کس بیوی کے پاس باری ہے، یہ بار بار پوچھنا، اس سے ازواج مطہرات سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آخری ایام گزارے، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی وہ تمام بیویوں میں جو اس وقت موجود تھی وہ آپ کی مزاج سے زیادہ قریب تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ہفتہ جو ہے یہ چاہا کہ تمام ازواج مطہرات مجھے اجازت دے دے کہ میں حضرت عائشہ کے کمرہ میں آخری دن گزاروں، چونکہ وہاں پر چونکہ حضرت عائشہ میری مزاج کو زیادہ سمجھتی ہے، اس لیے ازواج مطہرات نے آپ کے مزاج کو سمجھ گئے اور وہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے کمرہ میں رہوں، چنانچہ ازواج مطہرات نے بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر آپ بیویوں میں سے جس بیوی کے پاس اگر آپ رہنا چاہے، آخری ہفتہ جو ہے نا ایام جو مرض گزارنا چاہے، آپ کو اختیار ہے، ہم لوگ بخوشی اجازت دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں منتقل کیا گیا، اور آخری مرض الوفات کا جو آخری ہفتہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ ہی کے کمرہ میں آخری ہفتہ گزارے، اور حضرت عائشہ ہی کے کمرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور حضرت عائشہ کے گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عائشہ کے گود ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے روح پرواز کر گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جو حضرت عائشہ کے کمرے میں کتنے دن رہے اور حضرت عائشہ کے جو ہے گود میں کس طریقے سے آپ کی روح پرواز کی، باقی تفصیلات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کروں گا۔ باقی اتنا ہی کے لیے میں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔